کہ اس وقت عملاً ملک میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے اور الیکشن کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر کمپرومائز ہو گیا ہے، اور اس وقت جتنی الیکشن کے اوپر پاکستانی قوم کا بھی کوئی اعتماد نہیں رہا، کیونکہ یہ الیکشن جس طرح ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عوام کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہے، اس سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 1973 آئین جو کہ ہر شہری کو یہ حق دیتا تھا کہ وہ اپنی لیڈرشپ چنے، 1973 آئین ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی ہمارے جو ہمارے اکابرین تھی کہ اس ملک کو انہوں نے ایک بہت بڑا تحفہ دیا تھا۔ آج 1973 کا آئین عملاً طور پر ختم ہو گیا ہے اور جوڈیشری کمزور ہو گئی ہے، جوڈیشری کے اوپر ایگزیکٹو کی اتھارٹی جو ہے نا بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام پاکستانی سوچے کہ کیا ہم نے اس قسم کے ملک میں آگے بڑھنا ہے یا ہمیں صحیح معنوں میں جمہوریت اور ڈیموکریسی اور ایک آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے۔ ہم جو تحریک چلا رہے ہیں، ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں ہے، مشکل میں ہے، وہ بنیادی طور پر اس وقت ملک کو آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس ملک کا 1973 آئین کو واپس اصلی شکل میں جو ہے نا اس کو بحال کیا جائے۔ 18 امینڈمنٹ بھی ایک بہت تمام اس وقت پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ کاوش تھی، ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹس تھی، اور اس پہ ایک تمام جتنی بھی پارلیمنٹ میں پارٹیاں تھیں وہ سب کی متفقہ ایک ڈاکومنٹس تھی، جس کی وجہ سے کافی جو ہے نا ڈیولیشن آف پاور ہو گیا تھا اور صوبوں کو اختیارات چلے گئے تھے۔ لیکن ابھی جو سوچا جا رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے، شاید اس کے اوپر جو ہے نا ان کی نظر پڑی ہوئی ہے، اور خاص کر NFC ایوارڈ کے معاملے میں بھی چمنگوئیاں ہو رہی ہے، بلکہ وزراء اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اتنے سینسٹیو ایشوز ہیں کہ جب تک اس پہ تمام قوم کی تمام سٹیک ہولڈر کا اتفاق نہ ہو، جب تک اس پہ تمام اکائیاں متفق نہ ہوں، اس وقت تک جو نہ کوئی فیصلہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اور ہم اور آفتاب خان جس صوبے سے تعلق رکھ رہے ہیں، ہمیں ایک بارڈر پہ بھی سیریس چیلنجز ہے، ہمارے جو کاروبار ہے وہ بند ہو گیا ہے، وہاں اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ تو ہم پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد چاہتے ہیں۔ ہم تمام جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، سول سوسائٹی ہے، جو ہمارے وکلاء برادری ہے، یا میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، سب کو انشاءاللہ دعوت دیں گے۔ آج ہم دعوت کے آئے تھے، انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں آفتاب خان سے ریکویسٹ کروں جو بات کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سب سے پہلے اسد کیسر صاحب اور مصطفیٰ صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ آج آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں دعوت دی 20 اور 21 کو ان کی کانفرنس ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کریں گے اور امید ہے کہ اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ملک میں جو مجموعی صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ کی معیشت بھی ہے جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ جو دہشت گردی کی ایک فضا خاص کر 2 صوبوں میں زور اس نے پکڑ لی ہے، تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک جرگہ بلایا تھا پشاور میں، ہم نے اس میں شرکت کی اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اور آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 11 سال پہلے اس تاریخ پہ
APS پہ حملہ ہوا تھا، ایک دردناک ثانیہ ہے جو کہ جس کے زخم اب تک پر نہیں ہوئے، اور اس وقت سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے، اور اسی کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان عمل میں آیا تھا. اس پہ اس وقت تو تھوڑا بہت عمل ہوا، لیکن اب دوبارہ صورتحال ناگفتہ بے ہے، اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے جو اصل مسئلے ہیں اس کی طرف توجہ دیں، اور اس کے لیے یکجا ہو کے آئین قانون کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم میں خود اس کا حصہ تھا، اور یہ بڑے 9-10 مہینے لگے تھے ہمیں، اور یہ ایک مفصل ترمیم 18ویں ترمیم اس وقت وجود میں آیا، جو کہ متفقہ طور پر نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا. اگر اس میں کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی، چونکہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ بڑی پارٹیاں جو کہ اس وقت اس ترمیم میں ہمارے ساتھ تھے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو تحفظ دے، اور خاص کر جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ NFC ایوارڈ ہو گیا، صوبوں کی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ صوبے بنائے جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جب تک اس پہ کنسنسس نہ ہو، یہ اس لحاظ سے قابل عمل نہیں ہوگا. پاکستان میں جو بھی کام ہو کنسنسس سے ہو، لوگوں کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے، اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ الیکشن فیئر الیکشن ہوں گے، تو ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں گے. تو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکے ہم ضرور اپنے تجاویز اور جو بھی ہو، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ ایک قوم کو ایک ایسے پیغام دینے کی ضرورت ہے جو کہ سب اس کی طرف دیکھے اور ان کو قابل قبول ہو کہ یہی ایک راستہ ہے کہ اس ملک کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کر لیں. بہت بہت شکریہ. بس باتیں ساری قابرین اور ہمارے بزرگ آفتاب خان شیرپاؤ صاحب کر چکے.